انسانی تاریخ میں کئی بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو چوری کرنے کی کوشش کی گئی۔ سلجوق سلطنت کے ایک بڑے ہی مشہور سلطان تھے جن کا نام تھا سلطان نور الدین زنگی۔ ان کی شام کے علاقے پر حکومت تھی۔ نور الدین زنگی سلطان صلاح الدین ایوبی کے استاد بھی تھے۔ ایک رات نور الدین زنگی تہجد کی نماز پڑھ کر لیٹے تھے تو انہیں خواب آئی۔ خواب میں انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا۔ خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اے محمد، مجھے ان دو آدمیوں سے بچاؤ۔ ان دو آدمیوں کے چہرے کی رنگت سرخی مائل تھی۔ نور الدین زنگی پریشان ہو کر اٹھ گئے۔ انہوں نے وضو کیا، نفل پڑھے اور پھر سے آرام کرنے کی نیت سے لیٹ گئے۔ لیکن جب ان کو لگاتار 3 مرتبہ یہ خواب آیا اور خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے محمد، مجھے ان دو آدمیوں سے بچاؤ، تو محمد نور الدین زنگی حقیقت میں پریشان ہو گئے۔ انہوں نے اپنے مشیر جمال الدین کو سارا واقعہ سنایا۔ جمال الدین نے کہا، حضور، آپ 3 مرتبہ یہ خواب دیکھنے کے بعد یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ اس کا آپ کسی سے ذکر نہ کریں اور فوراً مدینہ روانہ ہو جائیں۔ 16 دن کے مسلسل سفر کے بعد سلطان مدینہ پہنچ گئے۔ جب نور الدین زنگی مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ کے گورنر انہیں دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ پہلے وہ کبھی بھی اسی طرح بتائے بغیر مدینہ نہیں گئے تھے۔ گورنر نے وجہ پوچھی۔ سلطان محمد نور الدین زنگی نے ساری بات بتائی۔ گورنر نے پوچھا، میرے سلطان، کیا آپ ان دو آدمیوں کو دیکھ کر پہچان لیں گے؟ تو سلطان نور الدین زنگی نے کہا، ہاں، میں ان دونوں کو پہچان لوں گا۔ اسی سلسلے میں خفیہ طور پر ایک پروگرام بنایا گیا۔ انہوں نے پورے مدینہ شہر میں منادی کروا دی کہ سلطان ہمارے شہر میں آئے ہیں اور وہ سب لوگوں کو تحفے تحائف اور کھانے پینے کی چیزیں تقسیم کریں گے، اس لیے سب لوگ فلاں جگہ پر جمع ہو جائیں۔ اور ان کا پروگرام یہ تھا کہ سلطان سے ملاقات کے ذریعے اور تحفے تحائف وصول کرنے کے لیے جب سبھی لوگ یہاں تشریف لائیں گے تو نور الدین زنگی ان دو آدمیوں کو پہچان جائیں گے، تو سلطان ان کو ضرور پہچان لیں گے۔ اسی طرح مقررہ وقت پر مدینہ شہر میں موجود تمام لوگ اسی مقام پر اکٹھے ہو گئے اور باری باری سلطان کے پاس آئے اور ان سے تحفے تحائف وصول کیے۔ ایک ایک کر کے تقریباً سبھی لوگ سلطان سے مل کر چلے گئے، لیکن وہ دو آدمی سلطان کو نظر نہ آئے۔ جب سب لوگ چلے گئے تو سلطان نے گورنر سے پوچھا، کیا مدینہ میں رہنے والے سبھی لوگ یہاں موجود تھے؟ کیا آپ کو یقین ہے کہ کوئی آدمی رہ تو نہیں گیا؟ گورنر نے جواب دیا، مدینہ کے رہنے والے تو سبھی لوگ مل گئے ہیں، صرف 2 آدمی ایسے ہیں جو کچھ دن پہلے ہی مراکش سے یہاں آئے تھے، مہمان ہیں، وہ حاضر نہیں ہوئے ہیں، لیکن وہ تو بڑے ہی نیک اور بزرگ آدمی ہیں، ہر وقت عبادت میں مصروف رہتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی بہت کرتے ہیں، وہ تو کبھی بھی ایسا کام نہیں کر سکتے۔ سلطان نور الدین زنگی نے پوچھا، اگر وہ ہمیں یہاں پر ملنے نہیں آ سکے تو کیا ہم انہیں ملنے وہاں جا سکتے ہیں؟ گورنر سلطان کو ان کے گھر لے گیا۔ ان کا گھر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب تھا۔ جیسے ہی سلطان نے انہیں دیکھا تو فوراً پہچان لیا کہ یہ تو وہی 2 آدمی ہیں جن کی طرف خواب میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا تھا، لیکن ان پر ظاہر کیے بغیر سلطان نے جب ان سے گفتگو کی، سوال و جواب کیے، تو انہیں یقین ہو گیا کہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں۔ سلطان کے حکم پر ان کے گھر کی تلاشی لی گئی، لیکن کوئی ایسی چیز برآمد نہ ہو سکی جس کی وجہ سے ان پر شک کیا جاتا۔ ان کا جرم ثابت نہ ہوا۔ آخر سلطان نے خود باریکی سے ہر چیز کا جائزہ لیا۔ ایک کمرے کا کلین ہٹا کر دیکھا گیا۔ جب نیچے موجود مٹی کو ہٹایا گیا تو مٹی کے نیچے لکڑی کا ایک تختہ تھا، جس کو ہٹا کر دیکھا گیا تو نیچے ایک تازہ کھودی ہوئی سرنگ تھی جو روضہ رسول کی طرف جا رہی تھی اور روضے کے بالکل قریب پہنچنے والی تھی۔ جب سب کچھ سامنے آ گیا تو ان دونوں آدمیوں نے بھی اقرار کر لیا کہ وہ یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا
جسم مبارک چرانے کے مشن پر آئے تھے۔ وہ عیسائی کرسچن ہیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو روم لے کر جانا چاہتے تھے۔ سلطان نور الدین زنگی کے حکم پر ان دونوں کو موت کی سزا دی گئی۔ پھر سلطان نے سوچا کہ ابھی یہ کام ہوا ہے تو دوبارہ بھی یہ کام ہو سکتا ہے، اس لیے انہوں نے حکم دیا کہ روضہ رسول کے چاروں طرف ایک گہری خندق کھودی جائے اور پھر اس خندق کو پگھلے ہوئے سیسے سے بھر دیا گیا۔ تو دوستو، اس طرح اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں سے محفوظ کیا۔